بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہ آج 40 سال ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر ایک آر ایس پی کے جو آفیسز یہاں پہ گلگت بلتستان میں جب سے یہ کھلے تو 40 سال کا عرصہ جو ہے اب ہو چکا ہے۔ تو آغا خان نیٹ ورک کا جو کام تھا اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر، تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم بآسانی بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ اسپیشلی جب میرا تعلق تو ہنزا سے ہے، تو ہنزا کے اندر جو بھی کام ہوئے تو بیسک آج جو ہنزا ترقی کر رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، تو اس کی بیسک میں وجہ سمجھتا ہوں کہ جب 1980 کے اندر ایک آر ایس پی کا قیام عمل میں لایا گیا گلگت بلتستان کے اندر، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اتنا شعور ایسی چیزوں کے حوالے سے نہیں تھا، تو انہوں نے فوکس جو چیزیں کی، 4-5 چیزیں ایسی میں نے خود ایکسپیرینس بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے یہ چیز ان چیزوں کے حوالے سے پڑھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، کیسے کیسے ان کو چیزیں سکھائی گئی ہنزا کے لوگوں کو، تو یقیناً بہت ہی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے کوئی بھی چیز بھیک دینا یا کسی کی مدد کرنا، اس سے بہتر ہے کہ اس کو کوئی ایسا کام سکھا دو کہ اس سے وہ کچھ نہ کچھ کما سکے۔ تو اس طرح کے کام ایک آر ایس پی نے یہاں پہ کیے، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے بڑا فائدہ کیا ہے۔ تو سب سے جو مجھے ابھی تو خیر انہوں نے اس کو فور دا ٹائم بین اس خاص وقت کے لیے جب تک وہ فائدہ اٹھا رہے تھے فارمرز یا مقامی لوگ، تو جب تک ان کو فائدہ ہو رہا تھا تو اس وقت تک تو انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد جب انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑی یا وہ سمجھتے تھے کہ یعنی کہ اس سے ہم زیادہ کچھ کر سکتے ہیں کسی اور چیز کے اندر، تو انہوں نے وہ چیزیں ختم کی، جبکہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ان کو اور مزید بڑھانے کی ضرورت تھی، اسی میں ہی زیادہ سے زیادہ اس کو انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو آج بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہنزا میں، آج ایک ڈیفرنٹ ہنزا بھی ہمارے سامنے ہو سکتا تھا، اس سے بھی ممکن ہے کہیں بہتر، جو ہمارے اندر کچھ چیزیں بھی رہ گئی ہیں خامیاں، وہ خامیاں بھی ہم کر سکتے تھے، فلفل کر سکتے۔ تو گلگت بلتستان کے اندر ریسنٹلی اگر ایک آر ایس پی کی بات کی جائے تو ایک آر ایس پی جو اس وقت بڑا اچھا فعال کردار ادا کر رہا ہے رورل سپورٹ پروگرام کے تعلق سے یا تصور سے، اس میں چیزیں کر رہا ہے، تو بڑا زبردست ایک یعنی کہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا جاؤں گا 1980 کی طرف، 1990 کی طرف، کیونکہ وہ چیزیں جو ہمیں پرووائڈ کی گئی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، مگر بہت زبردست چیزیں تھیں۔ ایک یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو سسپرو کا جو پودا ہوتا ہے، جو عام فہم ہم زبان میں جسے 5 سٹار کہتے ہیں، ایپل، جو بیسیکلی سائنسی زبان میں اسے سسپرو کہا جاتا ہے، تو اس کے جو ہے درخت تو نہیں، پودے لوگوں کو دیے گئے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اپنے جو کھیت وغیرہ تھے جو ان میں آپ لگائیں، یا ایسی سرفیس جو بالکل پلین ہو اس پہ لگائیں، تاکہ اس کے ارد گرد آرام سے اس کو گوڑی کی جا سکے، اس کے اندر کھاد وغیرہ بآسانی ڈالی جا سکے۔ تو اس وقت لوگ گندم لگاتے تھے، تو ہمارے اپنے ہی گاؤں کے اندر یہ میں نے اپنے ابو سے بھی سنی کہ باتیں، کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ درخت بھی دکھاؤں گا جو 1980 میں لگائے گئے درخت ہمارے اپنے کھیتوں میں موجود ہے، اور آج تک وہ پھل دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا، تو لوگوں نے کہا یار یہ گندم ہم لگا رہے ہیں، تو کھیت کے اندر جو ہے اگر ہم اس طرح پودا لگائیں گے تو ہمارے کھیت خراب ہوں گے، اس طرح بہت ساری اس طرح کی چیزیں بھی۔ تو احمد آباد کے اندر جو احمد آباد جو ہنزا کے اندر ایک گاؤں، اس کے اندر چند ہی لوگ تھے جنہوں نے وہ پودے لگائے، اور وہ ان میں سے خاص 1-2 بندے تھے جن میں میرا ابو بھی شامل تھا، انہوں نے کھیتوں کے اندر سیب لگائے۔ یہ کہا کہ ایک آر ایس پی جب ایک چیز بتا رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو تعلق تھا
اسی نیٹ ورک سے جو خان نیٹ ورک کے اندر لوگ ہمارے گھر کے لوگ بھی جو ہے اپنا جو ہے نوکریاں کر رہے تھے. تو اس حوالے سے ایک انفارمیشن یا ایک ویژن کے بارے میں معلوم تھا کہ ان دا لانگ ٹرم ویژن یہاں پہ اس ادارے کے اندر پایا جاتا ہے، اور مستقبل کے اندر، مستقبل قریب کے اندر بھی بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ ہونے والا ہے. تو اس وجہ سے وہ پودے لگائے گئے، اور آج وہ بڑا زبردست جو ہے پھل دے رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے کھیتوں کے اندر ان کے پھل لگنا شروع ہوا، پھر سیب بکنا شروع ہوا، تو پھر اس کا دیکھی دیکھی جو ہے تمام گاؤں کے اندر جو ہے سیب کے درخت کھیتوں میں بھی لگنا شروع ہوئے. تو الحمدللہ آج ایک بڑا اماؤنٹ احمد آباد کے جو کسان ہیں وہ سیب کے مد میں جو ہے وہ اٹھاتے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جب یہ فائدہ دیکھا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی یہ پودے خود سے بھی گرافٹنگ وغیرہ، یہ پورا معاملہ جو اس کی شاخ تراشی کیسے کی جاتی ہے، اس کی بیماریاں کیا ہے، اس کو کھاد کیا چاہیے، اس کے پیوند کاری کیسی کی جاتی ہے، کب اس کو زمین سے دوسرے زمین میں شفٹ کیا جاتا ہے، کون سے پھل کے پودے جو پھل جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں ان فیوچر اچھے بک سکتے ہیں. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کو سکھائی. تو اس وقت 1980 کی طرف اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو 1980 کے اندر کیا مطلب کہ ہنزا کے اندر کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ اتنے نہیں تھے، زمینوں کے حوالے سے معلوم نہیں تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب دوسرا جو میں نے دیکھا کہ اس وقت گولڈن یہ جو مصری ایک پرندہ ہوتا ہے، انڈے دینے والی مرغی کا ایک نسل ہے، مصری کہتے ہیں. آج کل کے زمانے میں گولڈن مصری بھی کہا جاتا ہے، وہ گولڈن مصری نہیں، ایک مصری نسل کی مرغی جو دی گئی تھی، جو وجود میں تو چھوٹا ہوتا ہے اور انڈا اس کا یعنی کہ عام سائز میں جو 65-70 گرام کا، 60-70 گرام کا انڈا بھی وہ آرام سے دے سکتا ہے. اور وجود چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی خوراک کی جو ہے کیپیسٹی بھی کم ہوتی تھی، اور انڈا اپنی سائز کا وہ دیتا تھا. تو آج اگر وہ مصری مرغی کے حوالے سے، خالی مصری مرغی کے حوالے سے اگر ایک جوڑے کی بات کریں انٹرنیٹ کے اوپر، تو آپ دیکھیں اس کے کیا پرائز ہے، اس کی جو ایک جوڑے کی جو اوریجنل مصری، تو وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مرغی کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ پولٹری کے حوالے سے کچھ علم رکھتا ہوں میں بھی، تو میں نے بھی اپنا ایک چھوٹا سا شوق بھی اس پولٹری کے حوالے سے بھی کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ان مرغیوں کو بہت قریب سے میں الحمدللہ جانتا ہوں. تو مرغیوں کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ مرغی ہم نے دیکھا کہ ایک اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو کہ جب یہ مرغیاں دی گئی تو انڈے وافر مقدار میں آئے، اور گھروں کے اندر لوگوں کی جو خوراک کی جو وائٹامنس کی کمی تھی ہوتی تھی اس وقت اس دور کے اندر بھی، تو وہ بھی پورا ہوا. اور پھر کچھ لوگوں نے تو وہ انڈے باقاعدہ مارکیٹ میں سیل بھی کر کے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کا سارا راشن جو ہے مہینے کا راشن ڈالتے تھے. تو انہی مرغیوں سے 40-50-60 مرغیاں رکھ کے وہ راشن ڈالتے تھے، اور اپنا پورا گھر کا خرچہ جو ہے وہ اٹھاتے تھے. اگر اس دور کے اندر بھی اگر 50-60 مرغیاں اگر کوئی رکھ لے، وہ انڈے دینے والی مرغیاں ہوں، تو وہ اپنا گھر کا راشن آرام سے پورا کر سکتے. اس وقت 25 روپے جو ہے وہ انڈا بک رہا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو اب یہ تھا کہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو مرغیاں اس ٹائم کے اوپر تو انہوں نے اس مرغیوں سے فائدہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو اور بڑھانے کی ضرورت تھی، اس مرغی فارم کو جو ہے اور بڑھانے کی ضرورت تھی، مگر لوگوں نے ان کو ختم کیا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرغیاں لوگ آزاد چھوڑتے تھے، تو پھر آزاد چھوڑنے کی وجہ سے پھر وہ جا کے کھیتوں کے اندر گندم کو خراب کرنا، پھر جو ہے ویجیٹیبل جو لوگ لگاتے تھے، کھیرا لگانا، ٹماٹر لگانا، تو وہ کوئی چیز مرغی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہے، وہ بس سب کچھ کھا لیتی ہے. تو پھر ان کو یہ تھا کہ کوئی بند کر کے جگہ رکھ کے کوئی خاص ایریا ان کے لیے کرتے اور اس کی نسل کو آگے بڑھاتے. تو آج ہنزا کے اندر جو یا گلگت بلتستان کے اندر میں ہنزا کی بات کروں تو ہنزا کے اندر اگر میں نے سروے کیا ہے تو بہت
بڑی اماؤنٹ کے اندر انڈے جو ہے مہینے کے حساب سے بک رہے ہیں، جو سفید انڈے جو نیچے سے سوات وغیرہ سے آتے ہیں وہ انڈے، تو ہم اپنا انڈا پروڈیوس اس وقت نہیں کر رہے ہیں، اور وہ انڈا ہمیں 1980 1990 کی دہائی کے اندر وہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شیپ کی نسل جو آسٹریلین شیپ ہے اس کی بھی نسلیں یہاں پہ ان کو دی گئی، اور وہ نسلیں بھی جو ہے لوگوں نے ان کو آگے بڑھانا تھا، وہ نہیں بڑھا سکے، اور آج گوشت کی شدید قلت موجود ہے، ہم اپنا ضرورت کا گوشت بھی ہم پروڈیوس نہیں کر رہے۔ تو پھر اس کے علاوہ یہ سب چیزیں تو ہوئی، اس کے علاوہ بڑی جو انہوں نے شاندار چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا، کہ آپ دیکھیں کہ ہنزا کے اندر جتنے بھی یہ نالے موجود ہیں جہاں سے اریگیشن کا پانی جو ہے گاؤں کے اندر آتا ہے اریگیشن کے لیے، تو انہوں نے اریگیشن کے لیے جو چینلز جو ہے وہ تمام تقریباً میں سمجھتا ہوں تقریباً چینل جو ہے ایک آر ایس پی کے آخان نیٹ ورک کا ادارہ، ایک کیڈین کا یہ جو ایک ادارہ ہے ایک آر ایس پی، تو انہوں نے جو ہے وہ اریگیشن کے جو جتنے بھی چینلز ہیں وہ انہوں نے بنائے، انہوں نے وہ سارے چینلز بنائے۔ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ اریگیشن کے جب سے چینل بنے ہیں تو اس میں جنگل میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا، لوگوں کو آسانی سے ان کے کھیتوں پہ، ان کے زمینوں پہ، ان کی بنجر زمینوں کے اوپر جو ہے پانی میسر آیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو آر ایس پی کے جو پروجیکٹس جو تھے وہ اریگیشن جو چینلز انہوں نے جو بنا کے دیے، تو اس میں تقریباً ہنزا کی جو آبادی یہ جو ہم کاشت کرتے ہیں یا ہمارا جنگل کا رقبہ ہے جو پرائیویٹ جنگل کا رقبہ ہے، اس میں تقریباً 1000 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے، کیونکہ چھوٹا سا بہت ہر گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقے موجود تھے جہاں پہ وہ اپنا چھوٹے موٹے جو ہے کھیت وغیرہ تھے، اور جنگل جو پرائیویٹ جنگل ہے اس کے تو کوئی تصور تھا نہیں، باغات کا تصور اتنا خاص تھا نہیں، تو ان چینلوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کے باغات بنے، اور جو ایپریکوٹ کے جو باغات بنے، سیب کے باغات بنے، پھر انہوں نے گندم وغیرہ لگایا، اور اسی طرح کے بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے حوالے سے لوگوں کی ضروریات تھی اس وقت بجلی کے حوالے سے، تو ہنزا کے اندر بھی ایسے پروجیکٹس لگے جو کہ ایک آر ایس پی نے لوگوں کی مدد کی، جس میں 50 کے وی کا جو ہے ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک پروجیکٹ لگا، جس سے 1990 کے اندر احمد آباد کے لوگوں کو بجلی جو ہے میسر ہوئی، گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں تھی، وہ ایک آر ایس پی نے بڑا اس میں کام کیا، اور وہ پروجیکٹ بنا، اور الحمدللہ وہ جو 50 کے وی کا جو پروجیکٹ تھا جو 1990 میں احمد آباد کے اندر لگا تھا، اس پروجیکٹ کو جو ہے بڑھاتے بڑھاتے آج 2 پاور اسٹیشنز جو ہے وہ احمد آباد میں بن چکے ہیں، اور نہ صرف احمد آباد کی اپنی ضروریات بجلی کی پوری کرتا ہے، بلکہ آگے دیگر جو گاؤں ہیں ان کو بھی بجلی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے اندر اور کیپیسٹی موجود ہے کہ اس کو بڑھانے کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہوتا ہے، تو وہ گڑ کی ضرورت ہے، اور میٹھا تو وہ خود بخود ہوگا، تو وہ گڑ ابھی تک اور بھی ڈالنے کی ضرورت ہے، وہ گڑ ہمیں مل نہیں رہا ہے۔ تو اس میں اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے، اور خواتین کے لیے اس میں سلائی کڑھائی کے حوالے سے بڑا انہوں نے کام کیا، لوگوں کو کارپیٹ بنانے کے ٹریننگز دیے، وہ چیزیں، پھر سلائی کڑھائی جو ہماری روایتی کلچر ٹریڈیشنلی جو ایک سلائی کڑھائی کے حوالے سے جیسے کہ ٹوپیاں وغیرہ بنتی تھی، اس کو لیٹسٹ انداز میں بھی ٹریننگز دے کے جو ہے لوگوں کو پرموٹ بھی کیا گیا۔ بدقسمتی سے اس لیول کے تو میرے خیال سے ابھی تک کوئی پروگرامز ہوئے نہیں ہیں، مگر چند ایک آدھ موجود ہے جنہوں نے کم لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اس چیز کو لے کے ابھی بہت اچھے لیول کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، مگر بیسیکلی اگر پورا ایریا دیکھا جائے تو انہوں نے فائدے تو اٹھائے اس ٹائم کے لیے، پھر اس کے بعد وہ اپنا فیلڈ کو شفٹ کر کے
تبدیل کر کے دوسری چیزوں کے اندر، جیسے کہ جب لوگوں کے پاس اس طرح کے پروجیکٹس آئے، مواقع ہوئے تو پیسے آئے، تو لوگوں نے اپنے بچوں کے تعلیم کے اوپر انویسٹ کیا. تو ہنزا کے اندر تعلیم کا ریشو تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے، اور بچوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی جو ہے کہ بالکل برابر کے مواقع دیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ پہلے ہنزا میں پڑھا رہے تھے، پھر ان کو پاکستان کے دیگر جو بڑے شہر ہیں، بڑے یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر لوگوں کو پڑھانے کے لیے لوگوں نے بھیجے. پھر آہستہ آہستہ کر کے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان سے وہاں سے ڈگریاں بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ہنزا کے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈگریاں لی ہے، اور دنیا کے بہت سارے علاقوں کے اندر اپنی فیملیوں سمیت آج رہ رہے ہیں. مگر ایک آخری میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات چیت کروں کہ بہت بڑی تو لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، کیونکہ ایک آر ایس پی کے کام ہی اتنے زیادہ ہیں، تو اس ایک ویڈیو میں تو ہم بیان نہیں کر سکتے. مگر یہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہنزا یا گلگت بلتستان آنے والے وقتوں میں ٹورزم کے حوالے سے یا دیگر ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ایک رچ علاقہ تصور کیا جاتا ہے. لوگ آنے والے وقتوں کے اندر اس کو بہت بڑا انکم کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں اب یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے ہوٹلز وغیرہ تو بنائے، لوگ آتے ہیں ہوٹلز کے اندر بیٹھتے ہیں، کرایہ وغیرہ پے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. مگر سوچنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہم بجلی اس وقت جو ہے ہنزا کے اندر ہے نہیں، تو بجلی کے حوالے سے بھی بڑا سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ آتا ہے گلگت بلتستان کی طرف، تو وہاں پہ جو وہ صبح ناشتے سے رات کے کھانے تک، چائے تک، جو ہم دودھ اگر ہم کر سکتے ہیں، دودھ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے جیم، جیلیز، انڈے، دودھ، گوشت، یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رقبے کے اوپر ہم گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ رقبہ آپ کا 2 سے 3% علاقہ ہے جس پہ ہم اپنے باغات لگا چکے ہیں. ہم خود رہتے ہیں، ہم نے اپنے ہوٹلز وغیرہ بنائے ہیں. جو ہمارے چراگاہ کا ایریا ہے، جو گلگت بلتستان کے ہر گاؤں کے پاس بہت بڑا ایریا چراگاہ کا ہے. اگر مثال کے طور پر گاؤں کا رقبہ جتنا ہے، اس سے میرے خیال سے 1,000 گنا زیادہ سے بھی زیادہ ایریا جو ہے چراگاہ کے ہیں. تو ان چراگاہوں کے اندر آپ دیکھیں تو وہ بالکل چراگاہ ہے، بنجر پڑی ہوئی ہیں. بنجر سے مراد میری یہ ہے کہ وہاں پہ مال مویشی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا کام نہیں کیا جا رہا. ان نئی نسلوں کی مال مویشی کو لا کے ہمارے ان تک جو لوگ ہیں جو ان مال مویشی کے لیے کام کرتے ہیں، یا لوگوں کے تنظیمی سطح کے اوپر کر کے اور ہمیں گوشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اپنا بہت بڑا ایک دولت جو ہے وہ ہم صرف اور صرف ان چیزوں کے اندر جھونک رہے ہیں. ہماری مارکیٹ کے اندر ہم سے جو ہم کما رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ہم اپنے انڈے، دودھ، گوشت، ان چیزوں کے مد میں جو ہے وہ ہم پیسہ اپنا ضائع کر رہے ہیں. اگر ہم وہ کوشش کر کے جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کر کے یا ان کے ساتھ مل کے یہ چیزیں کریں، تو وہ پیسہ وہ بچا بھی سکتے ہیں اور لوگوں کو پروفٹ دے بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گائے کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ایک آر ایس پی نے، یہ میں بھول گیا تھا، بہت ساری چیزیں میں بھول گیا ہوں، تو یہ بھی دماغ میں یاد آیا کہ ایک آر ایس پی نے اچھی گائے کے آسٹریلین فریزن گائے، جرسی اور سائیوال نسل کی گائیں جو ہے وہ بھی لا کے دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گاؤں کے اندر ہی جو دودھ کی مقدار ہے، ہمارے اپنے ہی مثال اگر میں دے دوں تو ہمارے پاس آسٹریلین فریزن کا ایک کاؤ موجود تھا، اور وجود میں وہ بہت زیادہ بڑا تھا. جو ہماری جو دیسی گائیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گائیں ہوتی ہیں، تو اس کا بہت بڑا وجود تھا، اور وہ تقریباً 30 لیٹر دودھ جو ہے دن کا دیتا تھا. تو وہ اب دودھ جو ہے اس وقت اس زمانے کے اندر بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو لوگوں کو وہ دودھ مفت میں بانٹا جاتا تھا.
کیونکہ اتنی زیادہ دودھ روزانہ آنے کی وجہ سے وہ اس سے مکھن نکالنا کرنا، یہ چیزیں بجلی کی سہولت اس وقت میسر نہیں تھی، تو ہاتھوں کے ذریعے جو ہے اس کا لسی بنانا، پھر لسی سے مکھن نکالنا بہت بڑا یعنی کہ ایک طویل عمل تھا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ تر یہ کرتے تھے کہ کیونکہ گاؤں کے اندر سب کے لیے گائے نہیں آئی تھی، وہ تقریباً 20 کے قریب گائے تھی، تو وہ باقی گاؤں کے لوگ تھے ان کو دودھ دیتے تھے، تو وہ ایک عمل بھی تھا۔ اسی طرح کے بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں ابھی میرے خیال سے نہیں بھی آ رہی ہیں۔ تو احمد آباد وہ علاقہ ہے جہاں پہ فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ملی ہے ایک RSP کے حوالے سے اور ویجٹیبل کے بیجوں کے حوالے سے۔ ابھی جب میں ریسنٹلی میں دیکھتا ہوں تو وہ چیزیں جو اس طرح محنت ایک RSP نے اس وقت کی تھی، تو وہ فارمنگ کے حوالے سے یا بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ آگے بڑھ نہیں سکی تو ایک RSP سے بھی ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر تھوڑا سا دوبارہ سے یہ کام کیا جائے۔ اب یہ وہ والا کام نہیں کہ پہلے آپ لوگ یہ کرتے تھے کہ مفت میں چیزیں ہمیں دیتے تھے، ابھی خدمات آپ لیڈ کریں، مگر آپ اس کے ہم سے پیسے بھی چارج کریں، جو مال مویشی آپ اچھے نسل کے جو ہو سکتے ہیں، ریسرچ وغیرہ تو آپ لوگ خود کریں گے، کر کے وہ چیزیں ہمیں لا کے دیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو بھی پرائز ہوگی، ظاہر سی بات ہے ایک فارمر کوئی بھی چیز ٹاؤن سے کہیں سے لانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، مگر ایک گاؤں کے سطح پہ آپ لوگ اکٹھی چیزیں لاؤ گے تو وہ اس میں خود بخود 20 to 30% جو ہے وہ اس میں اس قیمت کی جو ہے کٹوتی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہول سیل کا ریٹ الگ ہوتا ہے، ریٹیل الگ ہو جاتا ہے، تو وہ یہ ہول سیل والا سسٹم ہوگا، تو اس میں نئی نسل کی بکریاں، نئی نسل کی بھیڑیں، نئی نسل کی گائیں وغیرہ اگر آپ ہنزا کے اندر بھی یہ دوبارہ سے کر لیں تو یہ جو ہوٹل انڈسٹری کے اندر جو دودھ، انڈے اور ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں ضروریات ہیں، اور جو میں نے تھوڑی سی بہت سروے کی تھی تو وہ تقریباً 3 سال پہلے جو میں نے کی تھی تو وہ 6 کروڑ روپے پر منتھ کے حساب سے جو ایک رقم بن رہی تھی، جس میں ہم دودھ اور گوشت اور انڈے استعمال کر رہے تھے ہنزا کے اندر، تو وہ سارا پیسہ اگر ملٹیپلائی بائی 12 مہینے پہ کرے تو بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، اور وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے سالانہ کے حساب سے، اور وہ ٹورزم کو بھی اندر اس میں پلس کرے تو پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں نکل آئے گا ریٹ۔ اور پھر وہ گلگت بلتستان کی بات کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے، تو غزر بہت بڑا ایریا کھلا پڑا ہے جس کے اندر خاص ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، استور موجود ہے، اور ہمارا بلتستان پورا موجود ہے جس کے اندر ابھی ایک RSP کے بہت سارے پروجیکٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور مطلب کہ گلگت بلتستان ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 90% 95% جو ہے ابھی بھی کھلا پڑا ہے، جس کے اندر اس طرح کی چیزیں کرنی ضرورت ہے، نہ صرف گلگت بلتستان کی اپنی ضروریات بلکہ گلگت بلتستان سے ہم اپنی یہ پروڈکٹ جو ہے دیگر پاکستان کے علاقوں کے اندر بھی آفر کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے وہ آرگینک ہوتی ہے، گوشت، انڈے سے، دودھ سے لے کے، کیونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں چراگاہ موجود ہیں، فارمز موجود ہے، کھیت کھلیان موجود ہے، جہاں سے بغیر یہ دیسی کھادوں کے ذریعے سارا پروڈیوس کیا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے ایک اچھی اماؤنٹ میں آرگینک چیزیں جو ہے ہم پاکستان کے دیگر علاقوں کو آفر کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی یہ گورنمنٹ کے ادارے بھی ادارے تو بنے ہوئے ہیں، وہ جو ایک کام جسے مطلب کہ نظر آئے کہ بھائی ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، فائدہ ہوا، اس طرح کے کام بدقسمتی سے ہوتے نہیں ہیں۔ پیپر ورک کے اندر یا باتوں کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں یہ کرتے ہیں، مگر دراصل جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کو جو ہے ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے اپنا ٹائم پورا کر کے، آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہتر گلگت بلتستان، ایک مضبوط گلگت بلتستان دے کے جائیں گے، تو آنے والے ہماری نسلیں جو ہے ہمیں اپنے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گی، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ کے اداروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر اپنی صاف دل سے، نیت سے، جس چیز کی وجہ سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس کو اگر آپ بہتر انداز میں کریں تو یہی گلگت بلتستان کے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہیں، اور
زندگیوں میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یہی لوگ آپ کو آپ کے کام آنے والے ہیں، آپ کے دعاؤں میں، آپ کو ہر چیزوں کے اندر. تو وہ پھر ان کے لیے کام کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو سوچنے کی اشد بھی ضرورت ہے. اور ایک RSP جیسے ایسے پروجیکٹس یا ایسے ادارے آ کے ہماری مدد کرتے ہیں تو یقیناً گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے. اور ہم بہت 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 زیادہ ایک RSP کے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ لوگوں کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان دور دراز علاقوں کے اندر آ کے آپ لوگوں نے ہم کو بہت ساری چیزوں کے اندر ایجوکیٹ کیا، ہمیں سکھایا اور ہم نے وہ چیزیں سیکھی، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا اور آج ہم اس مقام پہ موجود ہیں. اور کہ ہم بہت سارا کام، بہت ساری چیزیں وہ خود سے بھی کر سکتے ہیں. ہماری مدد آپ لوگوں نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کو دے. اس حوالے سے اور ایک RSP آخان نیٹ ورک کے بہت سارے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی بہت سارے خدمات ہیں. تو سب ان خدماتوں کے عوض ہم آپ لوگوں کو جو ہے دعائیں دے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہ ان میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگوں نے جتنی بھی محنت کی ہے، یہاں کے چوکیدار سے لے کے جو ٹاپ لیول کے اوپر سیٹ پہ بیٹھنے والا افسر ہے، ان سب کو ایک ایک کو جو ہے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اربوں اربوں ان کو جو ہے نیکیاں ان کاموں کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو اس جہاں میں بھی آباد رکھے اور اس جہاں میں بھی ان کو سرخرو رکھے. تو آمین.